رمضان 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 مہمان بن کے آیا رمضان کا مہینہ، صد شکر ہم نے پایا رمضان کا مہینہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج دوبارہ آپ کے سامنے ایک نئے عنوان کے ساتھ حاضری ہوئی ہے، اور وہ عنوان ہے بچیوں کی تربیت کی اہمیت۔ لڑکیاں، یہاں پر آپ کے ذہن میں ایک سوال آئے گا کہ لڑکیوں کی اہمیت تو آپ نے ذکر کر دیا، لڑکے کی اہمیت کہاں گئی؟ بچے کی اہمیت پر کوئی گفتگو نہیں ہوئی، بچی کی اہمیت پر گفتگو ہو رہی ہے۔ تو یہ بات تو خیر کرنی تو نہیں چاہیے، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں قرآن مجید نے اس کو بڑے احسن انداز سے بیان کیا۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ جب ان کے گھر میں بچیوں کی پیدائش ہوتی اور ان کو بچی کی پیدائش کی خوشخبری سنائی جاتی ہے تو ان کے چہرے سیاہ پڑ جاتے۔ تو یہ تو زمانہ تھا، زمانہ جاہلیت۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جس زمانے میں آئے اور آپ کی آمد سے پہلے وہاں کے لوگوں کے حالات کیا تھے؟ آپ کی آمد سے اللہ رب العزت نے ایک عورت کو، ایک لڑکی کو، ایک بیٹی کو عزت دی، ایک بہن کو عزت دی، سر پہ دوپٹہ رکھا، اس کو مقام دیا۔ کہاں تک مقام دیا؟ کتنا بلند مقام! یہاں تک مقام دیا، کہا کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ ہاں جی، جو ماں کی خدمت کر لے، ہاں جی، ماں کو راضی کر لے تو ماں کے پیر کے نیچے جنت بتا دی۔ اتنا اونچا مقام دے دیا، ایک عورت کو دیا۔ تو بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج کا معاشرہ بھی اسی طرف چل رہا ہے۔ لڑکا اگر پیدا ہو جائے ہم سب خوش ہوتے ہیں، کیوں؟ دستے بازو بنے گا باپ کا، کما کر لے کر آئے گا، داماد بن کر کیا ہے جو ہے نا وہ ہے داماد بنے گا، تو وہ لڑکا ہے اور وہ جو ہے نا گھر بسائے گا اور ایک اس کے ذریعے ایک آمدن کا ذریعہ بنے گا۔ یہ عجیب سوچیں ہیں ہماری۔ اور لڑکی یہ تو پرائے گھر کی ہے، تو اس نے پرائے گھر میں جانا ہے، اس پر ہمارے چہرے سیاہ پڑ جاتے ہیں۔ اور کتنے واقعات آج بھی ہو چکے ہیں، لڑکی کی پیدائش پر عورت کو کیا ہے طلاق دے دی۔ کتنے واقعات اس طرح کے آج کے ہمارے زمانے میں آ جاتے ہیں۔ حالانکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس چیز کو ختم کیا، اور کیا بات فرمائی؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس آدمی کی تربیت میں اللہ نے 3 بیٹیاں دی اور اس نے ان کی اچھی تربیت کی اور ان کو پالا بڑا کیا، پھر ان کا نکاح کر دیا، حضور نے فرمایا اس کے لیے جنت ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں دی، اس نے اچھی تربیت کی، ان کو پالا، ہاں جی، اور اس کا آگے نکاح کر دیا، کہا اس کے لیے جنت ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر کسی کو اللہ نے 1 بیٹی دی اور اس کو پالا، اس کی اچھی تربیت کی اور اس کا نکاح کر دیا، اس کے لیے بھی جنت ہے۔ وہ بڑا عجیب جملہ فرمایا، کہا کہ کل قیامت والے دن اس باپ کے ساتھ جس کو اللہ نے بیٹی دی، اس نے اچھی تربیت کی اور اس کو پالا، اس کو بڑا کیا اور پھر آگے اس کا نکاح کر دیا، کہا کل قیامت والے دن میں اور یہ آدمی، آپ نے 2 انگلی اشارہ کر کے بتایا، کہا ایسے ہوں گے۔ کتنی بڑی بات ہے یہ! تو یہ فضائل کیوں ہیں؟ یہ فضائل اس وجہ سے ہیں کہ عورت کی تربیت، دیکھیں نا کسی نے کتنا پیارا جملہ کہا کہ مرد پڑھتا ہے تو فرد پڑھتا ہے، یعنی ایک آدمی اگر پڑھے تو ایک فرد پڑھنے والا ہے، لیکن اگر عورت پڑھ جائے تو خاندان پڑھتا ہے۔ عورت کے ساتھ خاندان جڑے ہوئے ہیں، عورت سے خاندان آباد ہوتا ہے۔ تو اس لیے حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی روایتیں فرماتی ہیں کہ میرے پاس ایک عورت آئی اور بہت غربت کی حالت تھی اس بیچارے کی، اور ساتھ اس کے 2 بچیاں تھیں، تو مجھ سے کچھ مانگا، تو میرے پاس اتفاق کے طور پر اس وقت ایک ہی کھجور تھی، تو میں نے وہ کھجور دے دی۔ تو اس عورت نے ان کھجوروں کو 2 حصے کیا اور آدھی ایک بیٹی کو دے دی، آدھی دوسری بیٹی کو دی، خود اس میں سے کچھ بھی نہ کھایا۔ تو کہتی ہیں مجھے بڑا تعجب ہوا اس پر، وہ چلی گئی۔ تو پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام آئے اور آپ کو میں نے واقعہ بیان کیا، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس عمل کی وجہ سے اس کو بخش دیا۔ بتائیں کتنا بڑا ثواب ہے بچیوں کے ساتھ۔ تو یہ تو بات ہے نا کہ بیٹی اور بیٹی کی پیدائش پر پھر تیور، پھر پریشانی،
یہ بہت ہی غلط عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دین ہے جس کو بیٹی دے دے، اللہ تعالیٰ کی دین ہے جس کو بیٹا دے دے، اللہ کی دین ہے جس کو دونوں دے دے، اللہ کے کسی کو کچھ بھی نہ دے، اس پر میرا اور آپ کا کیا زور ہے؟ عورت کا کیا بیچارے کا قصور ہے کہ ہم تشدد کرتے ہیں، ہم اس پر کیا ہے کوستے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں اگر ہمیں بیٹا بھی نہ ملتا تو ہم کیا کر لیتے؟ اور بغیر کسی محنت کوشش کے اللہ نے ہمیں بیٹی دے دی تو بھائی شکر ادا کریں، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ تو اس لیے بچی کی پرورش پر بہت ہی زیادہ زور دیا گیا۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ بچے کی پرورش پر کوئی کیا نام ہے فضائل نہیں، کوئی نہیں، فضائل ہیں، لیکن چونکہ اس کو خود ہم کیا ہے اس کی طرف کوشش ہوتی ہے، اس لیے کہ بچے نے باہر جانا ہے، بچہ کسی کے سامنے جائے گا تو وہ والدین کی نیک نامی کے ذریعے، بچی اس نے گھر کے اندر رہنا ہے، ایسی باتیں نہیں ہیں۔ تو اس لیے لڑکی کی اہمیت پر زیادہ زور دینا چاہیے، اس لیے کہ یہ لڑکی آگے جا کر کسی اور کے گھر میں بستی ہے، اور پھر وہاں پر اگر اس کی تربیت اچھی ہو کہ شوہر کے ساتھ کیسے رہنا ہے، ساس کے ساتھ کیسے رہنا ہے، سسر کے ساتھ کیسے رہنا ہے، بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، پرائے گھر کو کیسے بسانا ہے، یہ ساری چیزیں اگر ان کو سکھائی جائیں تو والدین کی نیک نامی ہے، اور اس پر والدین کے لیے بخشش کے ذریعے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔